کامیاب قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو سلام عقیدت پیش کرتی ہیں۔ جو قومیں اپنے محسنوں کے احسانات بھول جائیں، ان کی خدمات کے تذکرہ کرنا چھوڑ جائیں، رسوا اور ذلیل ہو جاتی ہیں۔ کہ یہ تو نابغہ روزگار شخصیت ہیں کہ آپ کو ملک کے مایہ ناز علماء مشائخ کی نظر کے اندر کس قدر مقبولیت ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی یہ کرامت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قبلہ عالم وارث علوم و معارف حافظ الحدیث شیخ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ، آپ ہمارے اور ہم جیسے درگاہ مقدسہ کے وابستگان لاکھوں اہل ایمان و محبت کے مرشد گرامی ہیں۔ آپ کے یوم پیدائش پر جو قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف کے حوالے سے آپ کی علمی، روحانی، دینی، ملی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ لوگوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے، خراج تحسین ہے، اس لیے کہ کامیاب قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو سلام عقیدت پیش کرتی ہیں۔ جو قومیں اپنے محسنوں کے احسانات بھول جائیں، ان کی خدمات کے تذکرہ کرنا چھوڑ جائیں، وہ رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ 22 دسمبر 1972 میں رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں آخری عشرہ میں 24 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کی بابرکت ساتوں میں قبلہ حضرت صاحب شیخ الحدیث علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جس خانوادے میں جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی وہ تو علم و معرفت کا گھر تھا۔ حضرت غوث زماں حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث والقرآن حضرت علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، آپ کو پورا زمانہ سلام کرتا ہے، آپ کی علمی، آپ کی دینی، روحانی، تدریسی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ آپ کے گھر آپ نے آنکھ کھولی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے ولی کامل کے ہاں آپ کا دنیا میں تشریف لانا، اور پھر تقریباً 13 سال کی عمر تک قبلہ حضرت سجادہ نشین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو حضرت حافظ الحدیث اپنے جد امجد کی زیارت بھی نصیب ہوتی رہی، خدمت بھی نصیب ہوتی رہی، اور ان سے تربیت بھی نصیب ہوتی رہی۔ اور پھر میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت استاذ العلماء پیر طریقت حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ولایت میں قبلہ حضرت صاحب نے اپنی تعلیمی روحانی مراحل جو ہیں وہ طے کیے، آپ نے نگہداشت فرمائی، اور کوئی لمحہ بھی میں سمجھتا ہوں قبلہ سجادہ نشین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا فضول کاموں میں، غیر ضروری سرگرمیوں میں نہیں گزرا۔ آپ نے بچپن سے لے کر مسلسل حضرات مشائخ کرام بکھی شریف، اولیاء کرام بکھی شریف کی نگاہ و تربیت کا صدقہ آپ نے اپنی درس و تدریس، آپ نے اپنے تعلیمی مراحل میں، آپ اندازہ لگائیں ملک کے سجادہ نشین حضرات میں سے کتنے سجادہ نشین ہوں گے جنہوں نے درس نظامی کما حق و حقوق جو ہے پڑھا ہوگا۔ پھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قبلہ حضرت پیر سید مفتی نوید الحسن مشہدی صاحب قبلہ مرشد گرامی دامت برکاتہ العالیہ نے LLB آنرز کیا، پھر LLM کیا، اور M.Phil اصول فقہ کیا۔ اسلامک بینکنگ کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پہ ڈپلومہ حاصل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی صلاحیتوں سے مالا مال کیا۔ آل عرب سے آپ کو عربی پڑھنے کا موقع، پھر انگلش کے ماہرین سے آپ کو انگلش پڑھنے کا موقع ملا۔ درسیات کرنے کے بعد بھی یہ کس قدر جدید تعلیم سے آپ نے استفادہ کیا۔ بیک وقت جو ہے عربی اور انگلش زبانوں کے ماہرین سے پڑھنے کا موقع ملا، بلکہ M.Phil اصول فقہ کا جو آپ نے تھیسس رجسٹر کروایا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، العرف و اثرہ فی المبادلات التجاریہ، وہ بھی عربی زبان میں آپ نے لکھا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ جو ہے وہ
A+ گریڈ لے کر جو امتیازی پوزیشنوں میں آپ کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ پھر جب آپ پر درگاہ مقدسہ بکھی شریف کے سجادہ نشینی کی ذمہ داری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم کیا کہ آپ کو حضرات مشائخ کرام کے علوم و معارف تقسیم کرنے کا موقع ملا، فیوز و برکات تقسیم کرنے کا موقع ملا، تو آپ نے اس کے اندر بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ویسے تو ہمارے جو ہے وہ حضرت مولانا الحاج محمد خان صاحب مرحوم جو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، آپ فرماتے ہیں جب حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا تو میں تہجد کے ٹائم اٹھ کر مسجد میں گیا، تہجد کی نماز پڑھی، پھر نماز فجر کے لیے جب اذان فجر دینی تھی اس کی انتظار میں میری آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد جہان خان صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی قمیض مبارک عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ قمیض جو ہے نا میرے شہزادے سید نوید الحسن مشری کو دے دینا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں غوث زمان حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا خواب کے اندر اپنی قمیض مبارک عطا کرنا، یہ روحانی امانتوں کا امین بنانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مفتی الحاج شیخ الحدیث پیر سید محمد نوید الحسن مشری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو یہ روحانی فیوز و برکات تو گھر سے ہی عطا فرمائے، اور علوم بھی آپ نے بڑے ملک کے ماہر اساتذہ کرام سے آپ نے جو ہے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کی اور جدید تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر ملک کے سجادہ نشین حضرات میں ایک نمایاں نام ہے، امتیازی نام ہے کہ آپ درگاہ مقدسہ بکھی شریف کے وابستگان لاکھوں ارادت مندوں کی آپ سرپرستی فرماتے ہیں، ان کی روحانی فیوز و برکات تقسیم کرتے ہیں، ان کی حاجات پوری کرنے میں، دعا کرنے میں، ان کے پاس تشریف لے جانے میں، ان کی روحانی تربیت فرمانے میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ دارالعلوم انفیہ جلالیہ علی المرتضیٰ چیلیاں والا اسٹیشن، جہاں پہ آپ نے اپنے جد امجد حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جس طرح انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرمایا، قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے دارالعلوم کے کچے کمروں میں بیٹھ کر چٹائی پہ بیٹھ کر آپ نے شروع کیا تھا۔ آج تو وہاں الحمدللہ جنگل میں منگل آباد ہو چکا ہے، آپ اندازہ کیجئے وہاں پر جو ہے وہ پورے ڈویژن کی ایک جامعہ علیہ تعمیر ہو گئی ہے، جس کی بلڈنگ دیکھیں، تعمیر دیکھیں، اور ساتھ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی مسجد کی تعمیر نو دیکھیں، ایڈمن بلاک دیکھیں، عالی شان لائبریری دیکھیں اور تعلیمی نظام دیکھیں، دینی اور دنیاوی علوم و فنون کا حسین امتزاج دیکھیں۔ قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ درگاہ مقدسہ بکھی شریف سے تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ باقاعدہ طور پہ دورہ حدیث شریف کے طلباء کو اور تخصص فی الفقہ جو مفتی کورس کے طلباء ہیں ان کو پڑھانے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ درگاہ شریف کی ذمہ داریاں کتنی، اور پھر درگاہ شریف کی نمائندہ اصلاحی روحانی تنظیم جماعت جلالیہ پاکستان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کس قدر مطلب ہے تنظیمی سرگرمیاں، تبلیغی سرگرمیاں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تنظیم تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ ہونے کے حوالے سے ٹائم دینا، پھر جو ہے وہ جلالیہ سسٹم آف مدارس جو کہ سینکڑوں مدارس پہ مشتمل آزاد کشمیر سمیت وطن عزیز پاکستان میں ایک منظم نیٹ ورک ہے، اس کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کتنی ذمہ داریاں ہیں، کتنے مدارس کو ٹائم دینا، مدارس کے ذمہ داران کو ٹائم دینا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی یہ روحانی جو ہے نا وہ کرامت ہے، اس کے بغیر تو اتنا سفر اور اتنی دن رات کی مصروفیات، اتنے کار خیر میں شب و روز لگے رہنا، یہ حضرات مشائخ کرام کی بھی روحانی توجہ ہے، اور آپ کس قدر جو ہے آپ کے فیضان کو دریا دلی کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی آپ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے ضرور کہوں گا کہ آپ کو ملک کے مایہ ناز علماء مشائخ کی نظر کے اندر کس قدر مقبولیت ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان نے اپنے ایک بیان میں بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا جو فتاویٰ جلالیہ شائع ہوا پہلی جلد، اس کی تقریر جمیل کے اندر بھی آپ نے فرمایا
کہ یہ ایک متشرع عالم دین اور پھر اپنے مشایخ کرام، اپنے جد امجد حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، فکری اور روحانی وراثتوں کے آپ امین ہیں۔ اور اپنے بیان میں آپ نے فرمایا کہ بلا مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہ العالیہ نے کہ پاکستان میں ہمیں جو ہے نا عام شہزادے تو پیرزادے مہرزادے نہیں چاہیے، ہمیں تو حضرت مفتی پیر نوید الحسن مشتی صاحب جیسے آئیڈیل سجادہ نشین چاہیے، جو شیخ طریقت ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث بھی ہوں اور دارالافتاء بکھی شریف کے مفتی بھی ہیں۔ تو یہ سلسلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ساری ہیں۔ اور محسن پاکستان جو ہے محترم ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے جب قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اداریے شائع کیے جانے لگے سخن دل نواز کے نام سے، تو ان کو جب نگاہ ڈالی اور اس پہ تقریر جمیل لکھی تو محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ تو نابغہ روزگار شخصیت ہیں، یہ تو روحانیت اور طریقت کے شاہ سوار ہیں، ان کے تو اتنے جہاں دیدہ مطلب ہے ان کی نظر ہے، یہ صرف 4 جہت پہ کام نہیں ہو رہا۔ قبلہ حضرت صاحب سجادہ نشین صاحب کی جو سرگرمیاں ہیں ان پہ تیرانہ نگاہ ڈالی جائے تو ہمہ جہت اور ہمہ گیر طور پہ آپ کا کام جاری و ساری ہے۔ بہرحال آپ کی جو علمی جو روحانی خدمات ہیں، دینی خدمات ہیں، ان کو تو لوگ شاید جانتے ہی ہوں، لیکن آپ کی جو ایک سماجی خدمات ہیں، جو درگاہ مقدسہ بکھی شریف، ویسے تو تمام آستانوں پر صوفیاء کرام کا یہ طرز عمل رہا کہ وہ خالق کی محبت کے ساتھ ساتھ خالق کی مخلوق سے بھی پیار اور محبت کرتے۔ تو درگاہیں اور خانقاہیں جو ہوتی ہیں زائرین کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے اور سائلین کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے ہمہ وقت ہی وہ کھلی رہتی ہیں، لنگر جاری رہتے ہیں۔ لیکن قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے درگاہ مقدسہ بکھی شریف کو اس انداز میں منظم کیا اور سرگرمیاں اتنی منظم فرمائی کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر جو ہے جلالیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کا قائم فرمائی۔ جلالیہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت آگے جلالیہ فری ایمبولینس ہے، جلالیہ میڈیکل سینٹر قائم کر دیا صحت کے لیے، اور لوگوں کی غربت اور ناداری کو دیکھتے ہوئے لنگر شریف کا کتنا خوبصورتی سے انتظام، اور پھر مختلف آفات جو ملک کے اندر سیلاب کی صورت میں آئی تو مجھے یاد ہے کہ حافظ آباد سے درگاہ مقدسہ بکھی شریف کے وابستگان، کھاریاں سے، گجرات سے، منڈی باؤدین بکھی شریف سے، راول پنڈی اسلام آباد سے مطلب تقریباً 50-60 لاکھ کے حد تک جو ہے وہ راشن اور نقدی جو ہے نا اتنے روپے کی جو ہے وہ سیلاب زدگان میں تقسیم کی گئی۔ میں بذات خود اس موقع پر ڈیرہ اسماعیل خان کا میں نے بھی وزٹ کیا تو یہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ ابھی کرونا کی حالات میں دیکھیں لوگوں کے لیے جو مزدور طبقہ ہے یا جن کے گھر کے حالات کمزور تھے کتنا مشکل تھا ان کے لیے، آپ نے پورا رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے بکھی شریف اور قرب و جوار کے لوگوں کے لیے لنگر شریف تیار کروایا اور پورے خاندان کا لنگر ان کے گھر پہنچایا، بڑی عزت کے ساتھ ان کی خدمت کی۔ یہ صوفیاء کرام کا طرح امتیاز ہے۔ قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ودیت کر رکھی ہیں، خالق کی محبت اور خالق کی مخلوق کا پیار جو صوفیاء کرام کا طرح امتیاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وطن عزیز پاکستان کے مشائخ کرام میں آپ کو یہ اس طرح کی دولتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آپ الحمدللہ اپنی ذاتی جیب سے جو معاشرے کے نادار لوگ ہوتے ہیں ان کو عیدی تقسیم کرتے ہیں حضور کے نام پر۔ آپ اندازہ تو کریں کہ لاکھوں کے تعداد میں لاکھوں روپے تقسیم کرنا اور معاشرے کے نادار اور فقراء لوگوں میں حضور علیہ السلام کی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کو عام کرنے کے لیے اپنی ذاتی جیب سے عیدی تقسیم کرنا۔ اور میرے علم میں ہے کتنے طلباء کرام ہیں جن کی ایم فل پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ، ان کی فیسز کا انتظام، اور کتنے دینی مدارس کے طلباء ہیں جن کی مطلب ہے آپ مختلف نوعیتوں کی کفالت فرماتے ہیں، اور کتنے معاشرے کے نادار لوگ ہیں جن کے لیے آپ جو ہے وہ انتظام اور بندوبست فرماتے ہیں۔ تو یہ بزرگان دین کی خدمات کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہیے۔ تاہم یہ ہے کہ میں کہوں گا نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز
یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے ہمارے قبلہ مرشد گرامی وارث علوم و معارف حافظ الحدیث شیخ الحدیث الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف آپ کی علمی دینی روحانی سماجی خدمات جو ہیں وہ ہر لحاظ سے قابل ستائش بھی ہیں اور ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں قابل تقلید بھی ہیں۔ میں کہتا اور بات ہے، ملک کے نامور لوگوں نے آپ کو مطلب ہے قابل تقلید قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور درگاہ مقدسہ بکھی شریف کے وابستگان کو آپ کے فیوز و برکات سے زیادہ فیض یاب فرمائے۔